ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کہ آج ہم اپنے مفتی صاحب سے بہت کچھ آج ہم جانیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے, اور جو ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو حاضرین محفل ہیں اور جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم سب کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج کی یہ جو محفل ہے یہ عفو درگزر پہ ہے. جی آکاشا, عفو درگزر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم اپنے آپ دن بھر ہم کتنے خطائیں کرتے ہیں, دن بھر کتنی غلطیاں کرتے ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ چیز سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بھی نہیں سوچتے ہیں. بالکل, لیکن جب رات ہوتی ہے تو سونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں جناب. ہم اپنے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتے, اتنے بھی گوارا نہیں کرتے کہ تم آج کا وجہ نہیں کرنا, لیکن کوئی ذرا سی بھی ہمیں ایک گلاس پانی کے اٹھا کے اگر نہیں دے گا, ہمیں یہ تمہیں راستہ دو ہم آگے جائیں, اگر وہ بھی اس نے اگر کہا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں نہیں دیا تو ہم اس کے ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں, سیکھ پا ہو جاتے ہیں. اور اگر جی جی ایک سائیڈ پر کسی نے ایک برائی کر دی تو وہ ایک سائیڈ. بالکل, تو کہنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں, اگر یہ ہنر آتا ہے ہمیں اچھی طرح کہ خود ہم کس طرح اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی آنا چاہیے ہم دوسروں کو بھی ایک دم سے معاف کرنا چاہیے. تو اسی سلسلے میں جناب ہم جاتے ہیں جناب اپنے مفتی غلام محی الدین صاحب کی طرف کہ سر یہ عفو درگزر کی اصل چیز کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اور خصوصی جو آج یہاں پہ رمضان ہے تو ہر کسی نے یہاں پہ روزہ رکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کا مائک آپ کے ساتھ ہوگا. اور جس طرح آکاشا کہہ رہی تھی کہ رمضان میں جب ہیٹ ہو, جب ٹیمپریچر ہو, تو لوگوں کا جو ایگریشن ہوتا ہے, جو لوگوں کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بھی بام عروج بھی ہوتا ہے. لیکن آج تو اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ عفو درگزر اسلام میں یہ کیا ہے اور ہماری زندگی پر اس سے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر اعجاز صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. شکریہ. کہ عفو درگزر کیا ہے؟ عفو درگزر کا معنی ہے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ العفو. سبحان اللہ. جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے, آئے پاک آئی, خذ العفو, یا رسول اللہ آپ معاف کرنا اختیار کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وأمر بالعرف, اور بھلائی کو اختیار کیجیے. جی جی ٹھیک ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلین سے کنارہ کشی اختیار کیجیے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آئے پاک نازل ہوئی تو آپ نے اس کی وضاحت چاہی جبریل سے کہ اس کی وضاحت کیجیے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس جا کر اس کی وضاحت چاہوں گا, اس سے پہلے میں آپ سے کچھ نہیں بات کر سکتا, بتا نہیں سکتا. جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے, سبحان اللہ, اور واپس آئے, اللہ کا سلام پیش کیا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عفو درگزر اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے قطع تعلقی کرے تو آپ اس کے ساتھ جوڑیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی توڑے تو آپ اس کو جوڑیں. اب کوئی جوڑ رہا ہے تو اس سے جوڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ایک قطع تعلقی کرتا ہے, جو آپ سے دوری اختیار کرتا ہے, اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا, یہ عفو درگزر کا معنی ہے کہ کوئی آپ سے تعلق توڑے تو آپ اس کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. کوئی آپ کو محروم کرے آپ اسے عطا کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دینے والے کو تو ہر بندہ بدلہ دیتا ہے نا, بے شک, لیکن جس نے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے اسے عطا کرنا, سبحان اللہ, اس چیز کا نام ہے عفو درگزر. جو آپ کے معاملات میں جو ہے نا آپ کو کسی معاملے میں بھی محروم کرتا ہے, پھر آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے, اسے بھی کسی شے سے محروم نہیں کرتے, بلکہ اس پر عطا کی بارش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے عطائیں کھول دیتے ہیں. واہ واہ واہ. عطا کے بنڈل کھول دیتے سبحان ہیں. اللہ. عفو درگزر ہے. اور پھر معاف کرنا عفو درگزر ہے. کوئی آپ کو تکلیف دے, آپ کو ستائے, آپ کو تنگ کرے, تو آپ اس سے بدلہ نہ لیں بلکہ اسے معاف کر دیں. اسے معاف کر دیں. کیا معاف کر دینا یہ جو ہے نا, اگر اسی نے معافی مانگ لی پھر آپ نے معاف کر دیا تب بھی عفو درگزر ہے, لیکن بغیر معافی کے آپ کے دل میں اس کے لیے رحم ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے, جسم لہو لہان ہے, جوتے مبارک بھی لہو سے بھر چکے ہیں, فرشتے آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو ہم ان پر پہاڑ الٹا دیں. اگر آپ اجازت دیں تو ہواؤں کا ان پر جو ہے نا عذاب آ جائے.
فرشتے حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان سے بدلہ نہیں چاہتا, یہ قوم میری مجھے جانتی نہیں ہے. بے شک بے شک. پھر بھی آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے ان کے لیے دعا کے تھے. سبحان اللہ. آپ نے دعا فرمائی مالک یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, یہ میری آشنائی نہیں ہے انہیں, میں انہیں معاف کرتا ہوں, انہیں تو ہدایت کی کا جو ہے ہدایت کی دعا دی. درد لے کے بھی دعا دیتے تھے, درد لے کے پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے ہیں دعا اکثر. واہ واہ. کوئی لاؤ مثال ہے, واہ واہ واہ. شرافت ہو تو ایسی ہو. ہاں واہ. عفو درگزر کی یہ مثال کہیں اور نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے بتایا عفو درگزر یہ ہے, اور اس کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ آمنہ کے لال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چیز نقاشہ ہماری زندگی میں گزرتی ہے کہ اتنا جب انسان قدرت رکھنے کے باوجود انسان کہتا ہے جا میں تمہیں معاف کیا, یا دل میں کہتا ہے چل چھوڑ, اگنور کرتے ہیں ہم اس چیز کو, ہم ذکر تک نہیں کرتے, بدلہ لینے کا سوچتے تک نہیں, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہے نا, تو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اس انسان کا عالی شان مقام ہوتا ہے. وہ عالی شان مقام, اس کا انعامات کیا ملتی ہے مفتی صاحب, آپ ذرا اس کی روشنی ڈالیے. مقام تو پھر نبی علیہ السلام کی سیرت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے. جی جی. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے ہم واپسی پر حضور کے ساتھ سفر محو سفر تھے. جی جی. ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا اور صحابہ کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے. جی جی. اتنے میں احبار بن اسود نامی ایک شخص داخل ہوا. وہ آیا. جی جی. یہ وہ شخص تھا جب حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھی تو آپ کے شوہر نے جب آپ کو سوار کر کے بھیجا تو قریش مکہ نے آپ کا پیچھا کیا. اچھا. آپ کو ایذا دینے کے لیے, آپ کو تکلیف دینے کے لیے. تو مقام ذی طوا پر یہ لوگ پہنچ گئے اور یہ لوگوں نے زد و کوب کیا, آپ کو تکلیفیں دی. اور یہ احبار بن اسود یہ وہ شخص ہے جس نے زور کا نیزہ حضرت سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے نا مارا کہ آپ سواری سے گر گئی اور زخمی ہو گئی. یہ وہ شخص ہے. تو جب یہ داخل ہوا تو صحابہ کھڑے ہو گئے انہیں قتل کرنے کے لیے اسے. تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ احبار ہے. کیا مثال ہے. حضور نے فرمایا میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی. وہ آئے, پاس آئے, اس نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتوں کے پوجا کرنے والے ہیں, ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں. آپ کے اسلام دشمنی میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب آپ غالب آئے تو ہم بھاگ گئے, شام گئے, اردن گئے, ادھر ادھر شہروں میں بھاگتے رہے. لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ آپ سے بڑا معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. آپ کے وہ درگزر کو دیکھ کر ہم آپ کے پاس آ گئے. میں آپ کے پاس پہنچا ہوں. اب آپ کے پاس پہنچا ہوں, معاف کرنا یا مجھ سے بدلہ لینا یہ آپ کے اختیار میں ہے. اختیار ڈال دیے اس نے. بے شک بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احبار بن اسود میں نے تجھے معاف کیا ہے اور تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ کائنات کے رب نے پچھلے تیرے سارے گناہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ہے نا پھر حضور کا یہ حسن اخلاق, جی جی, یہ جو ہے نا کردار حضور کو اتنا بڑا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. سبحان اللہ. محبوب یہ آپ کے گرد جو صحابہ حالہ بنا کے بیٹھے ہیں نا, آپ کے ارد گرد رہتے ہیں, آپ کے پاس رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ آپ تند خو نہیں ہیں, آپ معاف کرنے والے. سبحان اللہ. آپ درگزر کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ درگزر یہ معاف کرنے نے آپ کو اتنا اعلیٰ کر دیا ہے کہ سارا اب عرب آپ کا گرویدہ ہے. آپ کے دشمن بھی آپ کی جو ہے نا تعریف کرنے پہ مجبور ہیں. تو عفو درگزر سے بڑا مقام ملتا ہے, بڑا جو ہے نا مرتبہ ملتا ہے انسان کو. جو ہے نا دشمن ہے جس کے دل میں آپ کے لیے کجی ہے, آپ جب اسے معاف کریں گے تو اس کے دل میں بھی عزت آئے گی, احترام آ جائے گا. جدل سے یہ بھی مراد نہ لیا جائے کہ جہاد, بالکل جب کوئی شے سر پہ بن گئی تو پھر نبی علیہ السلام نے جہاد فرمایا اور فرمایا کہ جو جہاد سے پلٹے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن
عفو درگزر کیا؟ جب کوئی جو ہے نا آپ کے سے امان مانگے تو آپ اس پہ ظلم کریں. بالکل یہ عفو درگزر کا معنی یہ ہے کہ جب وہ آپ کی امان میں آ جائے، آپ کو ایذا نہ دے، آپ کی املاک کو نہ نقصان پہنچائے، آپ کے دین کو نقصان نہ پہنچائے، پھر آپ وہ امان طلب کرے، آپ نے اس پہ ظلم نہیں کرنا، اسے معاف کرنا، معاف کر دینا ہے.